السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک ارجنٹ ویڈیو ہے ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو بڑی شرط ہے وہ حکومت نے پوری کر دی ہے۔ کچھ سرکاری ملازمین کے حوالے سے خبریں ہیں، کچھ نجکاری سے متعلق خبریں ہیں، اور کچھ آئندہ بھرتیوں کے حوالے سے خبریں ہیں۔ کانٹریکٹ پہ بھرتیوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پینشن سکیم جو ہے اس میں امینڈمنٹس ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ ادارے ہیں، 4 ادارے ہیں جن میں ریڈیو پاکستان، NHA نیشنل شپنگ کارپوریشن، پوسٹل سروسز، ان کی جو حکومتی سرپرستی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ جی، یہ باقاعدہ طور پہ اس کو نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ غیر منافع بخش اور مالی خسارے کا سبب بن رہے ہیں۔ سرکاری ادارے جو ہیں وہ خود مختار ادارے اگر رہیں گے تو دوسرے لفظوں میں یعنی نجکاری اگر ان کی کر دی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ بہت بہتری آ جائے گی۔ اچھا، اس میں پہلے تو یہ ہے، اس کے بعد یہ PTV، کسٹم اور پاکستان سٹیل ملز کے بارے میں بھی حکومتی جو ہے سرپرستی ختم کرنے کا جو ہے وہ بھی انڈیا حکومت نے دے دیا ہے۔ تو ابھی ان 4 اداروں کی باری ہے، اس کے بعد مزید ادارے جو ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان ریلوے کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی یعنی اگلا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ریلوے کی باری ہے نجکاری کی۔ تو فی الحال یہ 4 ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کر دی گئی ہے۔ IMF نے جو ہے ریکمینڈ کیا تھا، اور اس طرح سے پاکستان کا جو نجکاری کمیشن تھا اس نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی تھی، اور ان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر جو ہے اب ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے پرائیویٹائز۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے امپورٹنٹ جو گردش کر رہی ہے، وہ آئندہ بھرتیوں کے حوالے سے ہے کہ آئندہ جو بھرتیاں ہیں وہ کانٹریکٹ پہ کی جائیں گی، اور اس پہ جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کیا یہ جو بھرتیاں ہیں وہ پورے پاکستان میں اوورآل کانٹریکٹ پہ کی جائیں گی، یا صرف اور صرف جو ہے یہ جو 4 ادارے ہیں، ریڈیو پاکستان، NHA، شپنگ کارپوریشن اور محکمہ ڈاک، کیا ان کو جو ہے ان کے جو ملازم اگلے نیکسٹ جو رکھے جائیں گے، بھرتی کیے جائیں گے، ان کو کانٹریکٹ پہ رکھا جائے گا؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، ان 4 اداروں میں جب ملازمین بھرتی کیے جائیں گے تو وہ ہمیشہ اب کانٹریکٹ پہ ہی بھرتی ہوں گے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جن کا ملازمت مدت جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے، وہ اہل ہو چکے ہیں پینشن کے، تو ان کے ساتھ کیا؟ تو اس میں آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ گولڈن ہینڈ شیک کے طور پہ جو ہے نا وہ ان کو کوئی آفر دی جائے گی، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور آپشن ان کے لیے رکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ آخر کار اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو پوسٹل کوریئر کے جو ہمارے سسٹم ہیں وہ اتنے کامیاب ہو گئے ہیں، اور پاکستان پوسٹل جن کا گلی محلوں کے اندر بھی ان کی برانچز موجود ہیں، تو وہ آخر خسارے میں کیسے چلے گئے؟ تو سوالیہ نشان یہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ریلوے کا سسٹم آپ دیکھیں وہ فلاپ ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو خیر، ریلوے میں جو ہے وہ کافی آپ کو پتہ ہے ٹرینیں کچھ پرائیویٹائز بھی پہلے سے ہی کر دی گئی ہوئی ہیں جو کہ پرائیویٹلی کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے وہ پوری کی پوری پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ تو بہت جلد جو ہے وہ اس کی باری بھی آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ بہت المیہ ہے، پاکستان میں جو ہے ادارے نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے خسارے میں جا رہے ہیں ادارے، اس وجہ سے پرائیویٹائز کرنا ہی پڑے گا۔ اصل میں اپنی مالی جو ہے نا وہ مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے اب جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رہے کہ ان کے جو پینشنر ہیں، جو پہلے سے پینشن لے رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ان کی پینشن سیکیور ہی رہے گی، ان کی پینشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی پینشن اسی طرح سے ہی جاری رکھیں گے۔ ان کو جو مراد ملی ہوئی ہیں ریٹائرڈ افسروں کو، وہ ویسے ہی مراد ان کو ملتی رہیں گی، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، جو مستقبل میں جو بھرتیاں کی جائیں گی وہ کانٹریکٹ پہ کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو
کرنٹ جو ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھرتی تو ریگولر ہوئے، لیکن اب وہ یعنی جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور پینشن کے بھی قریب جا چکے ہیں، پینشن جو ہے نا وہ، تو ان کو جو ہے وہ گولڈن جو ہینڈ شیک ہے اس طرح کی اسکیمیں لا کر ان کو ریٹائر کیا جائے گا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ جبری ریٹائر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپشن رکھا جائے گا، اور اگر تو وہ ملازمین کو قبول ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ اور اب یہ جو آئندہ بھرتیاں ہیں کانٹریکٹ پر، اس میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دیں، آج تو یہ ٹھیک ہے، یہ 4 اداروں کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں آئندہ بھرتیاں کانٹریکٹ پر ہوں گی، لیکن اگر عام طور پہ آپ دیکھیں تو ہر ادارے میں، خاص طور پہ جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں سرکاری، ان میں دیکھیں کہ اب دھڑا دھڑ جو ہے وہ بھرتیاں کانٹریکٹ پر ہی کی جاتی ہیں۔ بہرحال دوسری بات تھی جو کنٹریبیوٹری سسٹم تھی، سی پی فنڈ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہوا ہے۔ مالی سال 2023 میں جو ہے اب جتنے بھی پینشن آگے جو ملازمین ہیں ان کا سی پی فنڈ کٹوتی ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے ان کو جو پینشن دی جائے گی وہ سی پی فنڈ نئے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم جو ہے اس کے تحت دی جائے گی۔ اچھا، اس میں ہے یہ کہ سی پی فنڈ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ حصہ سی پی فنڈ کا وہ جو ملازم کی تنخواہ ہے اس میں سے کاٹا جاتا ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ حکومت اتنا ہی، یعنی برابر ایکول حصہ، یعنی ایک حصہ حکومت کا اور ایک حصہ جو ہے وہ سرکاری ملازم کی جو تنخواہ ہے اس کا ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ سیو کیا جا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ یہی جو ہے وہ پینشن کی صورت میں، یا وہ بھی جو بھی ہے وہ سارے کا سارا لم سم اسی پہ ہی دیا جائے گا۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔